Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Importance of Being Earnest by Oscar Wilde. Unpopular Acute Academy of English Literature میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہمارا فون نمبر ہے 033346555305. ٹویٹر، فیس بک اور اسکائپ پر ہمارا ایڈریس ہے لیکچرار MK بھٹا. ہماری سنگت میں آج بحرین سے، بینکاک سے، UAE سے، USA سے، DG خان سے، لاہور سے تمام دوست شامل ہیں. ہم ان تمام دوستوں کو خیر مقدم کہتے ہیں. ہماری اکیڈمی کا ایڈریس ہے 7 جناب لاگ، اوان ٹاؤن، ملتان روڈ، لاہور. 15 آپ پارا، کنال روڈ، لاہور. 250 جناب لاگ، سیکٹر E، بحریہ ٹاؤن پراپر، کنال روڈ، لاہور. Today our topic is Algernon. LG. Algernon Moncrieff. In my hand there is a book, Acute Drama, Danial Publisher, written by M. Khalid Bhutta. دانیال پبلشر کا ایڈریس ہے، فون نمبر ہے 0333427640. ایڈریس ہے شاپ نمبر 3، ملک جلال الدین ہاسپٹل بلڈنگ، چوک اردو بازار، لاہور. پیج نمبر 239. Algernon, secondary hero. I have divided this question under 8 headlines. Headings just آپ کی میموری کے لیے ہے. In examination center, in your paper you will not put headings. You will only create paragraphs like a scholar. Secondary hero, first heading. Algernon Moncrieff is the secondary male protagonist of the play. Play کا دوسرا میل ہیرو ہے، دوسرے درجے کا ہیرو ہے. But he is more strong in his attitude and representation of the Victorian society, more strong than Jack Worthing. He is a charming, idle، خوبصورت ہے، بیکار رہتا ہے، ڈیکوریٹو بیچلر، سجا سورا بیچلر ہے، نیفیو آف لیڈی برکنل، لیڈی برکنل کا بھانجا، کزن آف گینڈولین فیئرفیکس، اینڈولین فیئرفیکس کا وہ کزن ہے، اینڈ بیسٹ فرینڈ آف جیک ورتھنگ، اور ہارٹ فورڈ شائر کے جیک ورتھنگ کا بہترین دوست ہے. لنڈن میں رہتا ہے، الجرنن لنڈن میں رہتا ہے. ہوم ہی ہیز نون فار ایئرز ایز ارنسٹ، اور وہ جیک ورتھنگ کو ارنسٹ کے نام سے جانتا ہے لنڈن میں. الجرنن از بریلینٹ، الجرنن بریلینٹ ہے، برائٹ ہے، ذہین ہے، وٹی ہے، اور عقلی سینگ کہتا ہے، عقلی مذاق کرتا ہے. ہی از سیلفش، سیلفش بھی ہے. امورل، امورل مین امورل، اور غیر اخلاقی ہے، اخلاقی باتیں نہیں کرتا بلکہ غیر اخلاقی باتیں کرتا ہے، غیر اخلاقی باتوں کو فالو کرتا ہے. اینڈ فل آف ڈیلائٹ فل پیراڈاکسیکل، اور وہ بھرا ہوا ہے پیراڈاکسس سے، بڑی خوشگوار قسم کی پیراڈاکسس کہتا ہے. پیراڈاکسس کا مطلب ہے ایسی سٹیٹمنٹ جو سٹرینج اور ڈفرینٹ نظر آئیں لیکن حقیقت میں وہ سچی ثابت ہوں سوسائٹی میں پریکٹیکلی. اینڈ ایپیگرامیٹک، ایپیگرامیٹک چھوٹی سٹیٹمنٹ، خوبصورت سٹیٹمنٹ، طنزیہ سٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں. وہ بھرا ہوا ہے طنزیہ چھوٹی سٹیٹمنٹ سے اور پیراڈاکسس یعنی کہ سٹرینج بٹ ٹرو سٹیٹمنٹ سے. ہی ہیز انوینٹڈ اے فکشنل فرینڈ بنبری، اس نے بنبری نام کا ایک جھوٹ موٹ کا دوست انوینٹ کر رکھا ہے. این انویلڈ، اور وہ کہتا ہے کہ بنبری میرا دوست، وہ دور کہیں کسی ریاست میں رہتا ہے اور وہ بیمار رہتا ہے، انویلڈ ہے.
whose frequent sudden degenerations, اور جس کی whose frequent sudden degenerations اور اچانک ہی degenerations اچانک ہی وہ بن بری کسی پرابلم میں جب پھنس جاتا ہے. جھوٹ موٹ کی پرابلم، جھوٹ موٹ کا کریکٹر بن بری ہے. جب جھوٹ موٹ کی وہ سڈن کسی پرابلم میں پھنستا ہے تو فریکوینٹ اکثر اوقات موقع مل جاتا ہے. الاؤ الجرنن کو اس چیز کی اجازت مل جاتی ہے ٹو رنگل آؤٹ کہ وہ دفع ہو جائے آف ان پلیزنٹ اور ڈل سوشل ڈیوٹیز، وہ ان پلیزنٹ اور ڈل قسم کی سوشل ڈیوٹیز سے چھٹکارا پا سکے. یعنی کہ اس نے بن بری انوینٹ کر رکھا ہے. جی میرا ایک دوست ہے، وہ بیمار رہتا ہے، بن بری اس کا نام ہے، دور کہیں کسی ریاست میں رہتا ہے. جب بھی الجرنن لنڈن کی زندگی سے تھک جاتا ہے، ڈل اینڈ ڈریب لائف سے اکتا جاتا ہے، تو وہ فوراً ہی کہتا ہے او ہو اچانک او بن بری کو تو پرابلم لاحق ہو گیا ہے، وہ تو مرنے والا ہو گیا ہے، مجھے فوراً پہنچنا ہے، بس اس کی پرابلم کو سالو کرنا ہے، اس کا علاج کرانا ہے. اور فریکوینٹلی فوراً وہ بھاگ جاتا ہے، اور اکثر وہ بھاگ جاتا ہے یہ کہہ کر. ٹیک اے پاز فار 3 minutes. Attention please. He leads a double life and loves Sicily. یہ ڈبل لائف جیتا ہے، یعنی کہ ایک بن بری والی لائف، ایک لنڈن میں ٹائٹ شیڈیول والی لائف. لیکن رہتا یہاں لنڈن کے اندر بھی آئیڈل ہی ہے، بیکار ہی ہے، لیکن یہاں کی شہری زندگی سے اکتا جاتا ہے تو وہ دوسری زندگی جینے چلا جاتا ہے جو بن بری والی لائف ہے. بن بری سے ملنے چلا جاتا ہے، یعنی کہ دیہات کی زندگی میں چلا جاتا ہے. الجرنن از اے لیزی پوزر آف اے لائر کلاس. فارغ فرصت میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو کلاس ہے، وہ اس کا ایک لیزی پوزر ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے والا ایک لیزی کریکٹر ہے. یعنی کہ یہ بیکار رہنے والے لوگوں کے اندر سے ایک لیزی آدمی ہے. ہی از bored to conventions and looking for excitement. یہ روایات سے بور رہتا ہے. جیسے لنڈن کی لائف وکٹورین پیریڈ، روایات سے بھری ہوئی دنیا، اس دنیا سے وہ بھاگ جاتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، بور ہو جاتا ہے وہاں سے، اور وہ لوکنگ فار ایکسائٹمنٹ، اور وہ نئی ایکسائٹمنٹ کی تلاش میں نکل جاتا ہے. ہی ٹو لیڈز اے ڈبل لائف. وہ دوہری زندگی جیتا ہے. بینگ الجرنن ان دا سٹی، لنڈن شہر کے اندر وہ الجرنن کے نام سے رہتا ہے. اینڈ ارنسٹ ان دا کنٹری، اور وہ ایک اور کنٹری، ایک اور ڈسٹرکٹ جس کا نام ہارٹ فورڈ شہر ہے، جہاں پر اس کا دوست جیک وردن رہتا ہے، وہاں پر وہ ارنسٹ کے نام سے چلا جاتا ہے کہ میرا نام ارنسٹ ہے اور میں جیک وردن کا چھوٹا بھائی ہوں. یعنی کہ ڈبل لائف یہاں پر بھی. پہلے الجرنن لنڈن میں رہتا ہے اور کبھی کبھار بینبری سے ملنے چلا جاتا ہے. دوہری زندگی. پھر دوہری زندگی کا یہ روپ ہے کہ وہ لنڈن سے بھاگ کر ہارٹ فورڈ شہر چلا جاتا ہے اور اپنا دوسری آئیڈینٹی شو کرتا ہے، فیک آئیڈینٹی، کہ میرا نام ارنسٹ ہے اور جیک وردن کا میں بھائی ہوں چھوٹا. اور وہاں جا کے سسلی کی محبت کے جام نوش فرماتا ہے. الجرنن ان لائک جیک، لیکن الجرنن جیک کی طرح نہیں. از ناٹ سیریس، جیک کی طرح یہ سیریس نہیں ہے.
اینڈ از جنرلی گوز آؤٹ فار ہز اون انجوائمنٹ، اور اکثر اوقات اپنے انجوائمنٹ کے لیے یہ دور دراز نکل جاتا ہے. ہی فالز ان لو، وہ لو میں مبتلا ہو جاتا ہے. اینڈ پرپوزز ٹو جیکس وارڈ، اور جیک کی نگرانی میں جو لڑکی ہے جس کا نام سسلی ہے اسے پرپوز کر بیٹھتا ہے، اسے شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے. وائل پوزنگ ایز جیکس وکٹ ینگر برادر، اور یہ کہتا ہے سسلی سے، ہاں وہیں تو ہے جیک کا چھوٹا بھائی، اور میرا نام ہی ارنسٹ ہے. سسلی پہلے سے اس کی محبت میں مبتلا ہے، پہلے ہی سمجھتی ہے کہ ارنسٹ جو کہ جیک وردنگ کا چھوٹا بھائی ہے، در حقیقت جیک وردنگ کا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے. جیک وردنگ نے خود ہی جھوٹ بول رکھا تھا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی لنڈن میں رہتا ہے. الجرنن کو جب اس جھوٹ کا پتہ چلتا ہے، الجرنن فوراً ہی ہارٹ فورڈ شائر پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ جیک وردنگ کے فارم ہاؤس پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ میں ہی بھائی ہوں اس کا، تاکہ وہ سسلی سے محبت کر سکے. فیشنیبل، ویلدی اینڈ سیلف ابزاربڈ، یہ الجرنن فیشنیبل ہے، بہت امیر ہے، سیلف ابزاربڈ اور اپنے من میں ڈوبا ہوا ہے، من موجی ہے. الجرنن مونکریف از اے ممبر آف دا ویلدی کلاس، یہ ایک امیر گھرانے کا آدمی ہے. لیونگ اے لائف آف ٹوٹل بیچلرہڈ، اور مکمل بیچلر رہتا ہے. ان اے فیشنیبل پارٹ آف لنڈن، لنڈن کے ایک بہت ہی فیشنیبل ایریا میں رہتا ہے. ہی از ینگر دین جیک، جیک سے زیادہ ینگ ہے. ٹیکس لیس رسپانسبلٹی، اور جیک کی طرح یہ رسپانسبل بھی نہیں ہے، کسی چیز کی رسپانسبلٹی سنجیدگی سے نہیں لیتا. اینڈ از آلویز پلے فل، ہمیشہ کھیل کود میں مصروف رہتا ہے. اینڈ موکنگ، اور لوگوں پر طنز کرتا رہتا ہے، لوگوں پر ہنستا رہتا ہے، لوگوں کے مذاق اڑاتا رہتا ہے. ایز اے سمبل ہی از وٹنس، اینڈ وہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ کس چیز کا سمبل ہے، ہی از وٹنس اینڈ ایستھیٹسزم پرسونیفائڈ. تو اس کو پرسونیفائڈ کیا گیا ہے، اس کریکٹر کو. کس چیز کا پرسونیفیکیشن اس کو بنایا گیا ہے؟ اس کو عقلی مذاق کا، اور پھر لو فار بیوٹی کی پرسونیفیکیشن بنایا گیا ہے اسے. پرسونیفائڈ کا کیا مطلب ہے، یا پرسونیفیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ جب کسی ایبسٹریکٹ آئیڈیا کو انسانی خد و خال دے دیے جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ پرسونیفیکیشن ہو گئی ہے. ایبسٹریکٹ آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ وہ آئیڈیا جس کو آپ چھو نہ سکیں، دیکھ نہ سکیں. مثال کے طور پر بیوٹی، مثال کے طور پر عقل، ایمان، سچ، جھوٹ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں، ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں. کسی ایبسٹریکٹ چیز کو جب کسی انسانی خد و خال دے دی جاتے ہیں، انسانی خد و خال میں ڈھالا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں پرسونیفائڈ. تو اصل میں ہی از اے سمبل آف وٹینس اینڈ ایستھیٹسزم، یعنی کہ بیوٹی سے محبت کرنے کا سمبل بھی الجرنن ہے، اور عقلی مذاق کا سمبل بھی الجرنن ہے. ویری سمپل بات یہ ہے. ہی لائک جیک کی طرح فنکشنز ایز اے وکٹورین میل ود اے لائف آف فراڈ. جیک کی طرح وکٹورین ایج میں جس طرح مرد حضرات وہ فراڈ کی زندگی جیتے تھے، یہ بھی ویسے جیتا ہے. ان لائک جیک، لیکن جیک سے منفرد، ہی از مچ مور سیلف ابزاربڈ، لیکن جیک سے یہ منفرد ہے کیونکہ یہ من موجی ہے. allowing while to discuss وکٹورین ریپریشن. تو جب یہ من موجی کرتا ہے، اپنی من مانی کرتا ہے، اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے، جو دل میں آئے وہ کرتا ہے، تو اس سے آسکر وائلڈ کو موقع ملا ہے ایسا کریکٹر بیان کر کے کہ وکٹورین ایج کے اندر جو سخت قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز اور ریچولز اور روایات جو موجود ہیں، اینڈ گلٹ، اور جو بار بار وہاں پر گلٹ کا ذکر ہے، اگر یہ کریں گے تو آپ مجرم ٹھہریں گے، یہ کریں گے تو آپ مجرم ٹھہریں گے. تو یہ جو چیزیں تھیں وچ آفن ریزلٹ ان نارسسزم، تو اصل میں وائلڈ کو الاؤ کرتا ہے، وائلڈ کو موقع مل جاتا ہے کہ وکٹورین ایج کے سپریشن میں یا اس کی گلٹ کے کنسیپٹ کے اندر کس طرح سے ایک کریکٹر باغی ہو کر نارسسزم کا شکار ہو جاتا ہے. نارسسزم کا مطلب ہے خود پسندی.
वेरी सिंपल कर देता हूँ लाइन को। भाई ऑस्कर वाइल्ड ने एल्जर्नन को क्रिएट किया। एल्जर्नन का करैक्टर जो बनाया है वो इस तरह बनाया है कि वो माशरे की रिवायत से बागी होकर मनमानी करता है। अब ऑस्कर वाइल्ड ये बताना चाहता है जब माशरे के अंदर सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो फिर लोग उससे बगावत करके खुद पसंद बन जाएंगे, ऑटोक्रेट बन जाएंगे, मनमानी करने वाले बन जाएंगे, नार्सिसिज्म के मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। नार्सिसिज्म वैसे नार्किसिज्म भी कहते हैं, इसे नार्सिसिज्म भी कहते हैं, और नार्सिसिज्म का मतलब होता है, वैसे मोस्टली ये फीमेल से मंसूब की जाती है कि औरतों की बहुत ज़्यादा खुद पसंदी, इतनी खुद पसंदी कि अपने बाजू को ही चूम लेते हैं करैक्टर। तो ये एल्जर्नन भी खुद पसंदी वाला करैक्टर बन गया, अपने आप को पसंद करने वाला करैक्टर बन गया है। तो सेंटेंस यूँ बनाया गया है कि ये करैक्टर एल्जर्नन वो जैक की तरह नहीं है, उससे डिफरेंट है और मनमानी करने वाला है। और फिर इस मनमानी करने वाले करैक्टर के ज़रिए ऑस्कर वाइल्ड को मौका मिल जाता है कि वो विक्टोरियन दौर की उस सख्ती को और बार बार जुर्म की जो बात की जाती है उसके साए में, उसके अंडर में पैदा होने वाली नार्सिसिज्म को बयान कर सके। ही इज़ एपिग्रामेटिस्ट। एपिग्रामेटिस्ट कौन होता है? जो एपिग्राम कहता है। एपिग्राम क्या होते हैं? छोटे छोटे शॉर्ट सेइंग होते हैं, बड़ी अकली होती हैं, दिलचस्प होती हैं, तंजिया भी होती हैं। तो एपिग्रामेटिस्ट है, मौका बा मौका मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी बातें कहता रहता है, ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे हम बड़े महजूज होते हैं, एंटरटेन वो हमें हासिल होती है। Along with Lady Bracknell, LG mean Algernon. LG is given witty lines. जिस तरह के लेडी ब्रैकनल विटी लाइन्स कहती है, एल्जर्नन भी विटी लाइन कहता है। एंड एपिग्राम्स और शॉर्ट सेइंग कहता है, दिलचस्प किस्म की। शोइंग हिज ह्यूमर, और इससे पता चलता है ही इज़ अ ह्यूमरस करेक्टर, इसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है। एंड डिसरिस्पेक्ट फॉर सोसाइटी, और ये पता चलता है ये सोसाइटी की रिवायात की इज़्ज़त नहीं करता। विच ही इनहेरिटेड, जो कि सोसाइटी की वो रिवायात जो उसको मिली हैं, जो उसके विरसे में आई हैं। सोसाइटी, हर एक कौम के विरसे में सोसाइटी की रिवायात आती हैं, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं या लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। In discussing the music for Lady Bracknell's reception, जब वो डिस्कस कर रहा है, मिसाल के तौर पर देखिए अब किस तरह से वो माशरे की रिवायात को वायोलेट करता है, या एक कंट्रेरी सेइंग कैसे कहता है, एपिग्राम कैसे कहता है। कहते हैं इन डिस्कसिंग द म्यूज़िक फॉर लेडी ब्रैकनल्स रिसेप्शन, लेडी ब्रैकनल की रिसेप्शन वेलकम पार्टी पर जब सिलेक्शन की बारी है कि किस तरह का म्यूज़िक होना चाहिए, एल्जर्नन सेज, एल्जर्नन कहता है ऑफ कोर्स द म्यूज़िक इज़ अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, कोई शक नहीं म्यूज़िक तो बहुत मुश्किल काम है। यू सी इफ़ वन प्लेज गुड म्यूज़िक, तुम देखो अगर एक शख्स उम्दा किस्म का म्यूज़िक चलाएगा या म्यूज़िक बजाएगा, पीपल डोंट लिसन, लोग तवज्जो नहीं देंगे उस पर। एंड इफ़ वन प्लेज बैड म्यूज़िक, अगर एक शख्स टी पा मुश्किल किस्म का, बदसूरत किस्म का म्यूज़िक बजाएगा, पीपल डोंट टॉक, लोग बातें भी नहीं करेंगे, लोग तो तवज्जो कर लेंगे, हैं ये कैसा म्यूज़िक है। दिस इज़ एल्जर्नन्स विट, ये एल्जर्नन की अक्ल है या अकली मजाक है। एंड विजडम, या उसकी जहानत है, कंटेन्ड इन अ सिंगल लाइन, एक लाइन के अंदर आप देखें कि उसकी जहानत कैसे सामने आती है या अकली मजाक कैसे सामने आता है, जो प्रीवियस हमने लाइन कह दी है म्यूज़िक के बारे में। जैक एट वन पॉइंट सेज दैट, एक जगह पर जैक कहता है, इट इज़ नन ऑफ एलजी's बिजनेस वेदर जैक एंड एंडोलिन आर लाइकली टू गेट मैरिड और नॉट। ये एलजी तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारा मसला नहीं है कि एंडोलिन और मैं शादी करें या ना करें, यानी कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है कि तुम पोक करो, अपने आइडियाज़ दरमियान में घुसेड़ो। एलजी रिप्लाइज,
اب ایل جی کیا وٹی بات کہتا ہے، وہاں پر کیا ایپیگرام دیتا ہے، if it was my business، ہاں اگر یہ میرا مسئلہ ہوتا یا میرا کام ہوتا، I wouldn't talk about it، تو میں بالکل اس کے بارے میں نہ بولتا۔ It is very vulgar to talk about one's own business، اپنے ہی بزنس، کاروبار یا کام یا مسئلے کے بارے میں بات کرنا یہ بڑا بد تہذیب ہے، بد تہذیب۔ People like stock brokers do that، وہ جو ڈیلر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دلال قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ڈیلرز ہوتے ہیں، وہ اکثر ایسا کرتے ہیں، اپنے ہی بزنس کے بارے میں ہر جگہ باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کو بزنس وہاں سے مل جائے۔ اینڈ دین merely at ڈنر پارٹیز، اور خاص طور پر ڈنر پارٹیز پر تو میں اپنا میرا مسئلہ ہوتا تو میں کبھی نہ بولتا۔ ڈنر پارٹیز پر کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، ڈنر پارٹیز پر صرف بروکر باتیں کرتے ہیں، تاجر باتیں کرتے ہیں، بزنس مین باتیں کرتے ہیں، میں باتیں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ڈنر پارٹی ہے، اور اگر میرا مسئلہ ہوتا تو میں بالکل بھی بات نہ کرتا کیونکہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں۔ occasionally، کبھی کبھی، he even congratulates himself on his humor، بعض کا تو وہ اپنے آپ کو داد دیتا ہے، کیا بات ہے میرے ہیومر کی، اٹس پرفیکٹلی phrased، اور میں نے جو ہیومر کی ہے، مذاق کی ہے، بالکل پرفیکٹ طریقے سے یہ نٹڈ ہے، بنی ہوئی ہے، فریزڈ ہے، زبردست سنٹینس میں نے کہہ دیا۔ one might certainly see him as a representation of Wilde's cleverness، ایک آدمی یقیناً دیکھ سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ تو وائلڈ کی اپنی کلیورنس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کہ وائلڈ جس طرح کلیور تھا یہ الجرنن ویسے ہی کوئی کلیورنس شو کرتا ہے، اینڈ پوزیشن ان، اور شو کرتا ہے کہ جس طرح وائلڈ ایک سچویشن میں تھا، کس چیز کی سچویشن میں، ایستھیٹک کلٹ کی آف 1890s، جس طرح 1890 کے اندر آسکر وائلڈ نے ایک ایستھیٹک کلٹ کو جوائن کر لیا تھا، ایک گیت گانے والے، ڈانس کرنے والے اور ہومو سیکس کرنے والے ایک گروپ کو، جس طرح کے بیوٹی کانشیس گروپ کو آسکر وائلڈ نے جوائن کر لیا تھا، تو ہمیں الجرنن میں ویسا ہی کوئی کریکٹر نظر آتا ہے، یعنی کہ الجرنن کے اندر جو بیوٹی کا سینس ہے کہ وہ پارٹیز پر جا کر ہر پارٹی پر ایک نئی لڑکی پھنسانے کے چکر میں ہوتا ہے، فزیکل پلیئر گین کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، شادی کے اوپر عجیب و غریب کنسیپٹ، عجیب و غریب باتیں، ڈائلاگ طنز کرتا رہتا ہے، ویسے ہی یہ کرتا ہے جیسے آسکر وائلڈ کے ویوز تھے۔ so that we can say that in cleverness and in aesthetic sense he is the representative of Oscar Wilde۔ Who is representative? Algernon۔ next topic ہے he is rebel۔ آسکر وائلڈ بھی ریبل تھا سوسائٹی کا، ہومو سیکس کرنا ریبیلٹی ہے، بغاوت ہے سوسائٹی کی رسم و روایات میں، خاص طور پر وکٹورین پیریڈ کے اندر جہاں پر رسم و روایات بہت مضبوط ہیں، اخلاقیات بہت مضبوط ہیں۔ جس طرح کہ آسکر وائلڈ گھر سے نکل جاتا اور اپنے پلیئرز گین کرنے کی کوشش کرتا، ٹو فیسڈ لائف جیتا، الجرنن بھی ویسی زندگی جیت رہا ہے۔ پیرلل ٹو وائلڈ ان فراڈ، اور فراڈ کے معاملے میں وائلڈ کی طرح ہی ہے، الجرنن از لیڈنگ اے ڈبل لائف، دوہری زندگی جیتا ہے الجرنن۔ ہی یوزز این امیجنری انویلڈ فرینڈ بنبری، اس نے ایک تخیلاتی ہی کردار انوینٹ کر رکھا ہے جو کہ انویلڈ ہے، بیمار ہے، اور نام ہے اس کا بنبری۔ ٹو گیٹ آؤٹ آف بورنگ انگیجمنٹس اینڈ، وہ تاکہ بورنگ قسم کے کاموں سے جان چھڑا سکے لنڈن میں، اینڈ ٹو پرووائڈ ایکسائٹمنٹ ان دا ادروائز ڈل لائف آف وکٹورین انگلینڈ، اور اپنے آپ کو وہ تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ، زیادہ خوشی پرووائڈ کر سکے، وگرنہ تو لنڈن کی اندر، انگلینڈ میں وکٹورین پیریڈ کے اندر لائف بڑی بور تھی، ڈل تھی۔ جب آپ کی روایات مضبوط ہو جاتی ہیں
جب آپ کے ریچول سیٹ ہو جاتے ہیں، ایوری تھنگ از ان پراپر وائے، اور ہر ایک مورلسٹ بن جاتا ہے، تو سوسائٹی میں یکسانیت آ جاتی ہے۔ جب یکسانیت آ جاتی ہے تو پھر بوریت وہاں سے جنم لیتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ریبل کا، پازیٹیو ریبل کا سوسائٹی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے سوسائٹی میں ایکسائٹمنٹ رہتی ہے۔ ہمارے محلے کے اندر اگر 40 سے 50 نوجوان ایسے ہیں جو کہ سپائک بناتے ہیں، جو کہ ہپ سے نیچے اپنی پینٹس رکھتے ہیں، جو کہ آوارہ گردی کرتے ہیں، جو کہ لڑکیوں کا انتظار کرتے ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو ان کو کچھ کہنے والے یا ان کے کنٹریری آئیڈیاز رکھنے والے نوجوان یا بزرگ بھی موجود ہوں گے، تو سوسائٹی میں گفتگو کا عمل رہے گا، سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی تعمیری کام ہوگا، کچھ نہ کچھ باتیں ہوں گی، تو اس سے ایکسائٹمنٹ سوسائٹی میں موجود رہے گی۔ ایز ہی سیز، جیسا کہ الجرنن شریف کہتا ہے، A man who marries without knowing Bunbury، ایک آدمی جو شادی کرے اور بنبری کو نہ جانتا ہو، has a very tedious time of it، تو سمجھ لو اس کی زندگی کا بور ترین پیریڈ شروع ہو گیا ہے۔ مین کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی ضرور کریں، لیکن ساتھ ایک بنبری بھی انوینٹ کر کے رکھیں۔ جب شادی شدہ زندگی سے بور ہو جائیں تو بھاگ جائیں وہاں سے، گم ہو جائیں وہاں سے، اور پھر واپس آئیں گے تو پھر آپ چینج کے ساتھ واپس آئیں گے، ایکسائٹمنٹ کے بعد واپس آئیں گے، پھر کچھ دن زندگی گزر جائے گی۔ This secrecy of course was also a phase of Wilde's life، وائلڈ بھی ایسے کرتا تھا، آسکر وائلڈ بھی بھاگ جاتا تھا، اس کی زندگی بھی ایسے تھی، وہ بھی ایسے سیکرٹ رکھتا تھا، وہ اپنے لنڈن سے بھاگ کر وہ ناچنے گانے والے اور ہومو سیکس کرنے والے ٹولے میں شامل ہو گیا تھا۔ with his mocking attitudes about marrying، اور شادی کے بارے میں موکنگ ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے الجرنن، کیسے؟ جیسا کہ اس نے کہا 3 makes company، 2 makes the company makes the life bore، 2 لوگ اگر ہیں شادی شدہ میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف، تو ان کی زندگی ڈل ہے، بور ہے۔ اگر تیسرا درمیان میں موجود ہے ٹرائی اینگل، یعنی کہ یا تو بیوی کا کوئی دوست موجود ہے یا ہسبینڈ کی کوئی ایک بلوڈ موجود ہے، اور تو پھر صحیح کمپنی جمتی ہے، پھر زندگی گزر جاتی ہے، ایک دوسرے سے سیکرٹ چھپاتے چھپاتے، ایک دوسرے کو دلاسے دیتے دیتے، ایک دوسرے کو جھوٹ موٹ کی باتیں بتاتے ایکسائٹمنٹ قائم رہتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ شادی کے بارے میں جناب الجرنن شریف کے ویوز ہیں۔ اینڈ از ٹینڈنسی فار اے سیکرٹ لائف، اور پھر اس کی ایک ٹینڈنسی، اس کے پاس ایک سافٹ کارنر ہے، کس کے لیے؟ سیکرٹ لائف، کہ بس انسان کی ایک سیکرٹ پرسنالٹی اور سیکرٹ لائف ہونی چاہیے۔ الجرنن ریپریزنٹس دا رول بریکر سائڈ آف آسکر وائلڈ۔